یہ درہ آدم خیل ہے جہاں غیر ملکی ہتھیاروں کی نقل تیار کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ ان ہتھیاروں کی قیمت کسی اسمارٹ فون سے بھی کم ہوتی ہے۔ دیتا MP5 تماچا وہی سر جی۔ یہ MP5 رائفل ہے، ہم پچھلے 20 سال سے یہ بنا رہے ہیں۔ اس کی قیمت صرف 7,000 روپے ہے، جبکہ اس کو بنانے پر 4,500 روپے لاگت آتی ہے۔ 4,000 روپے زمونگا خپلا خرچہ راځي۔ خطاب گل کی طرح اس علاقے کے متعدد خاندان کئی نسلوں سے ہتھیار بنانے کے کام سے وابستہ ہیں۔ 80 کی دہائی میں یہاں اسلحے کے کاروبار کو سب سے زیادہ فروغ ملا کیونکہ افغانستان میں جنگ جاری تھی اور اس میں سوویت یونین کے خلاف لڑنے والے مزاحمت کار اسلحہ اسی علاقے سے خریدتے تھے۔ سوویت یونین کے خلاف جنگ کے بعد بھی عسکریت پسندوں کے لیے اس علاقے سے اسلحہ خریدنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن صورتحال اس وقت تبدیل ہونا شروع ہوئی جب پاکستانی فوج نے عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن شروع کیے۔ میں اس علاقے میں پچھلے 30 سال سے کاروبار کر رہا تھا، مگر اب صورتحال بدل چکی ہے۔ میں اپنی لیتھ مشین بیچنا چاہتا ہوں۔ ہمارا کاروبار آرمی آپریشن سے قبل بہت اچھا تھا، لیکن ان کارروائیوں کے بعد یہ بہت متاثر ہوا ہے۔ اب اس علاقے میں چیک پوسٹ، پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد اور جگہ جگہ فوج کے جوان تعینات نظر آتے ہیں، اس لیے اسلحے کے خریدار اب اس مارکیٹ کا رخ نہیں کرتے، جبکہ اکثر دکانیں الیکٹرانکس کے سامان یا اشیاء ضروریات سے بھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تاہم بعض گلیوں میں اسلحے کی دکانیں موجود ہیں، لیکن اس کے مالکان بھی مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہی نظر آتے ہیں۔ تقریباً 3,000 دکانیں اب اس مارکیٹ میں بچی ہیں۔ اگر اب بھی حکومت نے کچھ نہ کیا تو یہ تعداد 1,000 تک آ جائے گی اور پھر مارکیٹ بند ہو جائے گی۔ در آدم خیل میں طویل عرصے تک غیر قانونی اسلحے کا کاروبار ہوتا رہا ہے، لیکن اب سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اس پر کسی بھی قسم کی نرمی نہیں برتی جا رہی۔ ان قبائلی علاقوں میں ہتھیار رکھنا روایت سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہاں اس غیر قانونی اسلحے کے کاروبار کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا۔ اسلحے کا کاروبار ختم ہونے پر اس مارکیٹ کے کاریگر اب دیگر کام سیکھ رہے ہیں تاکہ وہ برسر روزگار رہ سکیں۔